ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے، لیکن ایک عجیب بات تھی، ہمیں یہ گھر بہت پسند تھا۔ ہمارے والد صاحب نے بڑی محنت سے بنایا تھا، بہت خوبصورت تھا۔ 4 کمروں، 1 کچن اور 2 اٹیچ باتھ روم پر مشتمل ایک صحن، ایک برآمدہ۔ اتنا پیارا گھر تھا ہمارا۔ لیکن ہم جب نئے یہاں آئے تو ہم جس کمرے میں بھی انٹر ہوتے تھے، عجیب بات تھی کہ اس کی صفائی میری مما اور میری بہنوں نے کی تھی، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی اسمیل ہر کمرے میں آتی تھی۔ ہم ہر روز کھڑکیاں دروازے کھول کے رکھتے تھے تاکہ یہ جو عجیب سی بدبو ہے، اسمیل ہے، یہ نکل جائے۔ میری امی کہتی تھی کہ یہ بہت دنوں سے بنتا، کیونکہ جب یہ بن گیا تو چھوٹے موٹے کام اس کے رہ گئی تھی، اس کا کلر، اس کی الیکٹریسٹی کی جو فٹنگ تھی وہ ساری، تو اسی وجہ سے کمرے بنتے، ہم ابھی شفٹ نہیں ہوئے تھے اس وجہ سے، تو اس میں شاید بہت سارا بڑاس جمع ہوا ہے اور یہ جو اسمیل ہے یہ اسی وجہ سے ہے۔ تو ہم جب یہاں آئے تو میری مما، میری بہنوں نے اس کی صفائی کی، اور ہم ہر روز کیا کرتے کہ اس کے دروازے اور کھڑکیاں روشن دان تک کھولتے تھے تاکہ تازہ ہوا آ کے ان کے کمروں میں جو بدبو تھی وہ ختم ہو جائے۔ ہم پرفیومز یوز کرتے تھے، ایئر فریشنر جو ہوتے ہیں کمروں والا، لیکن کسی بھی طرح یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ جب بھی تھوڑا سا یہ کمرہ بند ہو جاتے تھے یہ سارے کمرے بدبو اس سے آنے لگتی تھی۔ لوگوں نے ہمیں کہا کہ جب آپ لوگ یہاں وقت گزارے گی تو آہستہ آہستہ یہ بدبو ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ بند پڑنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ہم نے بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر یقین کر لیا اور وہاں رہنے لگے۔ ہم بہت خوش تھے، سب کچھ ٹک جا رہا تھا، بس ایک بدبو تھی جو ہمیں تنگ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس طرح میں رات کے ٹائم سویا تھا، ہماری ساری جو بہن بھائیوں کے کمرے تھے سب کی کھڑکی اور دروازے کھلے تھے، کیونکہ ہم بند نہیں کر سکتے تھے، بدبو بہت ہوتی تھی۔ 2 منٹ کے اندر اندر بدبو جمع ہو جاتی تھی جب ہم وہ کھڑکی اور دروازے بند کرتے تھے۔ تو دوستو، اچانک میں اتنی گہری نیند سو رہا تھا، لیکن بہت تیز بدبو شروع ہوئی، جس کی وجہ سے میری آنکھیں کھلی۔ پہلے تو میرا دم نیند میں گھٹ رہا تھا، میں بار بار اپنی سانسیں تیز لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک میری آنکھیں کھلی اور میں حیران تھا کہ میں اتنا سویا ہوا تھا گہری نیند سے، میں اٹھا کیوں؟ لیکن میں نے اچانک سونگھنا شروع کیا، اتنی تیز بدبو۔ میں باہر نکلا، میں نے لائٹس آن کی، میری امی اٹھی، میں نے ان سے کہا کہ تیز بدبو، اس نے کہا یہ تو پہلے ہے، میں نے کہا ابھی بہت تیز ہوئی ہے۔ میری امی میرے کمرے میں آئی، بہت تیز بدبو تھی، ایسے جیسے ابھی یہاں کچھ بہت ہی گندا سا کوئی چیز گندا ہوا ہے یا گرا ہے۔ پھر میں باہر صحن میں سویا، اور امی اس بدبو سے اتنی پریشان ہوئی رات کو، کیونکہ امی میرے کمرے کے بالکل باہر برآمدے میں سوتی تھی، کہ اس نے میرے کمرے کا دروازہ ہی بند کیا، حالانکہ وہ نہیں کرتی تھی، لیکن اس نے بند کیا کہ مجھے تو واقعی یہ تو بہت تیز ہے، مجھے تو نیند نہیں آ رہی۔ صبح امی نے اس مسئلے کا ذکر ابو سے کیا، جو کہ ہم سب نے پہلے نہیں کیا تھا، اور شاید ابو کو پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ سعودی عربیہ میں ہوتے تھے۔ امی نے کہا گھر تو بہت پیارا ہے، لیکن وہ بات جو ہم اب تک تم سے نہ کر سکے، تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے کیونکہ تم نے اتنی محنت سے بنائی، لیکن آخر ان لوگوں سے پوچھو جس نے یہ گھر بنایا ہوا ہے، اس گھر میں ایسا کیا ہے کہ رات کو ایسی بدبو پھیلتی ہے کہ ہم لوگوں کی جو ہے وہ جو سونگھنے کی حس ہے وہ بھی برباد ہو کے رہ جاتی ہے، ہمیں ہر چیز سے وہ بدبو آتی ہے۔ تو ابو نے کہا کہ میں 1-1.5 مہینے میں تو ویسے بھی آ رہا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں یہ کیسی بدبو ہے اور کیوں نہیں جاتی۔ ابو کو مذاق لگ رہا تھا، اور پھر ابو آ گئی۔ ابو نے نوٹس کیا کہ واقعی بدبو بہت ہے، تو ابو نے کیا کیا کہ اس کے لیے بہت سارے انتظامات کیے، کمروں میں ایگزاسٹر لگائے اور بہت سارا کچھ کیا، لیکن بدبو جانے کا نام نہیں لے رہے تھے دوستو۔ پھر آہستہ آہستہ اس طرح ہوا کہ ہم نے ایک مولوی کو بلایا، کیونکہ ہمیں کسی نے کہا کہ یہ جنات کا وہ ہو سکتا ہے۔ اس مولوی نے سارے گھر میں دم درود کیا، اور اس نے کہا کہ اس گھر میں بہت سارے جنات ہیں جو آپ لوگوں کو نظر نہیں آتے اور نہ آپ لوگوں کو پریشان کرتے، ہاں وہ ایک چیز سے آپ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، وہ ان کی اسمیل، جس کو وہ جان بوجھ کے ایسا مطلب کر رہے تاکہ تم لوگ یہاں سے جاؤ۔ ابو کو ان کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے باقاعدہ کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے اور
نماز باقاعدگی سے ادا کرے، اور جتنی مطلب جنات کے لیے جو دم وغیرہ ہے انہوں نے کہ گھر کے چاروں کونوں میں انہوں نے پانی چڑھ کے، اور پھر دوستو وہ آہستہ آہستہ وہ بدبو ختم ہوئی۔ اس سٹوری سے میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ لوگ ڈر جائے، اور نہ اس میں ہارر کچھ تھا، لیکن دوستو ہوتا ہے ایسا کچھ کہ پہلے وہ بدبو نہیں جا رہی تھی، لیکن جب ہم نے اس بدبو کے لیے عملیات شروع کیے اور اس پر جو ہے وہ سارے جو قرآن مجید کے جو تلاوتیں ہیں اور جو نسخے ہیں وہ شروع کی، تو بدبو آہستہ آہستہ گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کچھ تھا، another creature۔ لیکن شکر ہے کہ ہم میں سے کسی کو نہ نظر آیا ہے، نہ کسی کو ڈرایا ہے، بس اگر ایک چیز سے وہ ہمیں تنگ کر رہی تھی وہ ان کی بدبو۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمیشہ جناتوں والی سٹوریز میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہاں بدبو تھی، اس بند مکان میں بدبو تھی، اس کمرے میں بدبو تھی، یا اچانک بدبو آنے لگی۔ تو اس بات کا جنات سے کچھ نہ کچھ تعلق تو ہے، جو کہ کسی بھی جو یوٹیوبر ہے جو چینل پہ کام کر رہے، کسی نے واضح طور پہ نہیں بتائی، لیکن اس بات سے مجھے پھر اندازہ ہوا کہ اکثر سٹوریز میں یہ آ جاتا ہے، خوف کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک جو ہے کہانی سنانے والا کہتا ہے کہ وہاں بدبو پھیلنے لگی اچانک۔ تو اس بات کا مطلب ہے کہ جنات کا جو ہے اسمیل کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ریلیشن ہوتا ہے، یا تو ان کے جسم سے جاتا ہے یا کچھ عجیب سا، مجھے آئی ڈونٹ نو کہ کیسا میں بتاؤں۔ تو دوستو یہ سٹوری ایک لڑکے کی تھی، وہ اپنے گھر کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس میں ہارر تو کچھ نہیں، لیکن ایک بات اور جو کہ ہم جنات کے اکثر فیکس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہوگے، وہ جب آپ پر ظاہر ہوگے تو صرف چند سیکنڈ کے لیے، اس سے زیادہ نہیں، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اچانک بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اوکے دوستو، آج کے لیے یہ سٹوری اگر پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، تھینک یو۔ اور جب بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں تو آپ لوگ ضرور قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں اور آیت الکرسی پڑھیں، کیونکہ یہ چیزیں ایسی جو ہو جاتی ہے نا، جیسی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں بہت اٹریکٹ ہوتی ہے۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔